القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل وقال الرسول يا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 19ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس 19ویں پارے میں 18ویں پارے کے آخری میں سورہ فرقان شروع ہوئی ہے، وہ جو ختم ہوئی. اسی طریقے سے سورہ شعراء ایک سورت ہے اور اس کے بعد سورہ نمل کا تھوڑا حصہ جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، سورہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے کئی نام قرآن میں بیان فرمائے. ان ناموں میں ایک نام جو ہے الفرقان بھی ہے. قرآن کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب انسان کو حق و باطل اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا مادہ سکھاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کا یہ لفظ جو ہے توریت کے لیے بھی استعمال کیا سورہ آل عمران میں. بہرحال اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ہی ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کسی کو بھی پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، وہ سب مخلوق ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں گے بدھ کی شکل میں، اسٹیچو کی شکل میں جو کچھ ہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارے جانے والے، سب کو جو ہے بنایا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود مخلوق ہیں، اور ایسے ہیں لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ تو یہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے مالک ہیں، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لائق بھی نہیں ہیں. معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بنا کر بھیجے گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو امی بنایا. امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے کیا بولتے ہیں؟ امی. جیسے اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، بس خط لکھتے تو آخر میں آپ نے ایک مہر بنا کر رکھی تھی، وہ مہر لگا دیتے، اس کے اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ. نہ آپ کو کسی نے پڑھایا اور نہ آپ نے کسی سے پڑھا، بس اللہ نے آپ کو جبرائیل کے جو پڑھایا اتنا ہی آپ جانتے تھے. تو لہٰذا یہودیوں نے کیا اعتراض کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے یہ جھوٹا ہے. یہ قرآن کہاں سے لے کر آیا؟ اصل میں یہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے شام کے سفر پہ گیا تھا، سیریا کے سفر پہ. وہاں جا کے کوئی یہودی کے پاس سیکھ کر آ کے بولتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ کفار مکہ اور یہ کفار قریش یہ جو ہے الزام ڈالتے ہیں کہ یہ قرآن کو صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا ہے، آپ کو املا کرایا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے پڑھ کر لا کے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسروں کو دیں؟ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کا امی ہونا ایک معجزہ ہے. آپ خود امی ہونے کو ایسی ان الفاظ میں ظاہر کرتے تھے، کہتے تھے انا امۃ امیہ لا نقرأ ولا نکتب الشہر ہاکذا وہاکذا ہاکذا. تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے کہ میں جس قوم میں بھیجا گیا ہوں نا سب لوگ ان پڑھ ہیں. جب مہینہ 29 کا ہوتا تو آپ کیسے اشارہ کرتے؟ یہاں دیکھیے، پہلے کیا بولتے؟ یہ 10 ہوئے، پھر بولتے 10، اس کے بعد کہتے 29. اگر مہینے کی گنتی بتانا چاہتے تو اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا آتا تو بولتے لکھتے 29 29 30، لیکن آپ ایسے بتاتے تھے. 30 بتانا ہوتا تو 3 مرتبہ ایسے بتاتے، اگر 29 بتانا تو یہ کہتے ایسے مکمل طور پر موڑ لیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، بلکہ اللہ نے جو کچھ سکھایا وہ چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بتاتے تھے. اسی
طریقے سے اس صورت میں اور ایک تجویز دی. آپ دیکھیے دنیا میں جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کا بڑا بنگلہ ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے، وہ زیورات پہنے ہوئے ہوتا ہے، آگے پیچھے ہمیشہ جو ہے چیلے گھومتے رہتے ہیں. تو یہ کفار مکہ نے کیا کہا، اے محمد تم یہ کہتے ہو کہ نبیوں کے سردار ہو، تم یہ کہتے ہو کہ بنی نو آدم کے سردار ہو، خاتم النبیین ہونا، تمہیں کیسا ہونا، تمہارا گھر کیسے ہونا، کھجور کا باغ ہونا، بیچ میں ایک نہر بہنا، فلاں ہونا فلاں ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آ کر ایک فرشتے نے کہا، اے محمد اگر تم چاہتے ہو نا، یہ صفا پہاڑی سمجھتے جہاں سعی ہوتی، یہ صفا پہاڑی مروہ پہاڑی، اگر آپ چاہتے ہیں ہم پوری صفا پہاڑی کو آپ کے لیے سونا بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بادشاہوں اور ان کے رہنے کا جو شاہانہ انداز ہوتا ہے نا، ایسا ہی نبی کو بھی چاہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے بالکل مختلف تھی. آپ کیسے ہوتے، آپ جس چٹائی پر سوتے اس کے نشانات لگ جاتے. اگر کوئی بھی آپ کو ضرورت کے لیے لے جانا ہوتا، کوئی بھی لونڈی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے کر اپنے کام کے لے کر چلے جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سادے رہنے کو پسند کرتے تھے. اتنے سیدھے سادے، کبھی اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تو پہچانے نہ جاتے تھے. ایک مرتبہ قیصر روم کا بادشاہ آیا، بادشاہ کر کیا کہنے لگا، پہچاننے نہیں ہو رہا ہے محمد کون، ان کے اوپر ایمان لانے والے کون. آخر میں وہ پوچھنے لگا تم میں محمد کون ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی اتنے بڑے درجے کے ہو کر بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ممتاز نہیں کہا، بلکہ آپ نے ایسے فرمایا لوگوں مجھے یونس سے بڑا مت کرو. حالانکہ یونس اللہ کے نبی کے سامنے چھوٹے، اللہ کے نبی کا درجہ بڑا، بولتے یونس کے اوپر مجھے مت چڑھاؤ، یونس کا بڑا درجہ ہے شریعت میں. تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ نبی جب آتا ہے تو بادشاہوں کی طرح کپڑے، اس کا منگلا پورا اونچا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا نہیں، نبی جو ہوتا ہے نا سیدھا سادہ ہوتا ہے. بلکہ نبی پر ایمان لانے والے بھی سب سے پہلے مالدار نہیں ہوتے، فقیر ہی ہوتے ہیں. ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، مالدار، ہر ایک مالدار کی دل کی کیفیت ایک طرح کی نہیں ہوتی. ایک مالدار ہوتا ہے جس کے اندر حق کو قبول کرنے کی کیفیت ہوتی ہے. ایک مالدار وہ ہوتا ہے جو ہے کسی کے سامنے جھکتا نہیں. آپ حضرت نوح سے لے کر پورے نبیوں کی تک کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، نبیوں پر ایمان لانے والے کوئی مالدار نہیں، پورے فقراء. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے پورے فقیر قسم کے ایسے ہی تھے. تو لہذا معلوم یہ ہوا یہ مالداری اگر انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، کبھی کبھی قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی اعتراضات کیے. ایک اعتراض کیا کیا، یہ نبی ایسا ہے جو بازاروں میں گھومتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے. اچھا، نبی کا بازار میں گھومنا کھانا پینا کوئی عیب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے نبیوں کا بازاروں میں گھومنا اور کھانا یہ ان کے بشر ہونے کی دلیل ہے. آج ہمارے معاشرے میں طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نبی نور سے پیدا ہوئے، حالانکہ نبی بشر تھے. اگر یہ بات کہہ دے نا تو اس سے پہلے ایسا ہوا 2 رمضان سے پہلے کسی درس دینے والے نے یہ کہہ دیا نبی بشر تھے، درس ختم ہونے سے پہلے بریلویوں کا برتبخہ مارنے کے لیے آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک. جب تک اس عالم کو گھر واپس نہیں بھیجا اس وقت تک انہوں نے جو ہے معاف نہیں کیا. تو بہرحال نبی بشر تھے، ہم نے ان میں فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، آپ کو قرآن دیا اور آپ کو ایسے اوصاف و کمالات سے، خصائص سے نوازا جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتے. بس عام آدمی میں نبی میں ہی فرق ہے. اور ایک فرق ہے، نبی گناہ کبیرہ نہیں کرتا، گناہ صغیرہ کرتا ہے، لیکن ایک عام آدمی گناہ صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی کر لیتا ہے. تو ان نبیوں کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ نبی بازار میں گھومتا ہے، جاتا ہے، پیتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کو جیسے عام آدمی کو بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے نبی کو بھی ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے، اصلاح کرتے، لوگوں کو مکمل طور پر تجارت کے اصول بھی بتاتے ہیں. تو لہٰذا نبی کا بازار میں جانا اور بازار میں گھومنا پھرنا اور وہاں سے چیزیں لے کر آ کے کھانا یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، اس صورت میں ایک آیت آئی، قیامت کے دن جو بری دوستی کریں گے نا وہ لوگ کیا کریں گے. دیکھو دنیا میں جن لوگوں نے غلط دوستی کی،
غلط دوستی کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں جو ہے ناکام ہو گئے، مسجد سے دور ہوئے، نمازوں سے غافل ہوئے، روزے چھوڑے، وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اپنی یہ انگلی جو ہے اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر کٹ کریں گے۔ انسان اپنی انگلی دانتوں کے نیچے کب رکھتا ہے؟ افسوس جب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں کہے گا کہ وہاں آ کر کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، فلاں برے دوست کو بنانے کی وجہ سے اس نے مجھے قرآن سے غافل کیا، رسول سے غافل کیا۔ تو لہذا معلوم ہوا اچھے لوگوں کی دوستی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور برے لوگوں کی دوستی یہ انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا کہا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہیں گے اے رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مقدمہ دائر کریں گے اور ہم سب کو جواب دینا ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں قرآن کو چھوڑنا 5 طریقے سے ہے۔ کیسے کیسے؟ سب سے پہلے اس کو سننا چھوڑ دینا۔ آج ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہم نے قرآن کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کے سننے کا ماحول موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سننے کتنا آسان بنایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ایسا موبائل لیجیے آپ جس میں اس کے اندر جو میموری ہوتی ہے 64 GB 16 GB پتہ نہیں، قرآن آتا ہے 2 GB، اس کے اندر 64 GB ہے۔ قرآن رکھنے کے لیے 2 GB چاہیے، اس سے بڑا نہیں چاہیے۔ تو لہذا جو بھی بندہ قرآن رکھتا ہے نا موبائل، اس کے اندر قرآن رکھو، جب بھی موقع ملے، کہیں بھی سفر میں ہو، کہیں بھی قرآن سننے عادت ڈالو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، آپ کو مشورہ دیں گے، ہمارے گھر میں ہال بھی ہے، روم بھی ہے، ایسا کرو ایک ایسا بلوٹوتھ کا جو ہے ایک مائک لو، گھر میں جگہ جگہ پر اس کے مائک لگاؤ، گھر میں قرآن ڈال کے چھوڑو۔ کیا ہوگا؟ ایک تو قرآن چلے گا تو گھر میں برکت آئے گی ضرور، دوسرا فائدہ یہ ہوگا بچوں کے زبانوں پر، ہونٹوں پر قرآن جاری ہو جائے گا۔ آپ پیسے دے کر پڑھاتے مکتب میں فلاں کرتے نا، لیکن گھر میں قرآن سنانے کا ماحول پیدا کرو۔ ہمارا بچہ چھوٹا ہوگا نا، بغیر ارادے کی بھی وہ کیا کرے گا؟ جب بکنا شروع کرے گا تو آیتیں بکے گا۔ اور والدین کے لیے اس سے بڑی کیا خوشخبری چاہیے کہ ہمارا بچہ منہ کھولے تو قرآن پڑھے، جبکہ آج کے بچے منہ کھولے تو گالی دیتے، منہ کھولے تو کامیڈی کرتے، منہ کھولے تو گانے گاتے۔ اگر اس کی زبان پر بچپن سے قرآن جاری ہو جائے نا، بڑا ہو کر قرآن پڑھنا کتنا اچھا آئے گا اس کو۔ تو آج ہم نے قرآن کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پر بھی ایمان ہمارا اٹھ چکا ہے، قرآن پر بھی ہمارا ایمان اٹھ چکا ہے۔ رمضان کا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے بازو ایک مسلمان کا گھر ہے۔ مسلمان کا بچہ تقریباً اس کی عمر 10 سال کی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دن میں 12 بجے کھانا کھا رہا ہے۔ یہودی کے بازو مسلمان کا گھر، وہ مسلمان کا بچہ تقریباً 10-12 سال کا دوپہر میں 12 بجے کھانا کھا رہا ہے۔ یہودی اسے بولتا ہے تمہارے نبی پر جو قرآن اترا نا، اس میں لکھا ہے کہ رمضان کے 1 مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک یہودی آ کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے تمہارے نبی پر قرآن اترا، رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا۔ تو ایسا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھنے والے غیر مسلم ہیں، لیکن ہم اس قرآن کو نہیں سمجھتے، تو لہٰذا سننا بھی چھوڑا، ایمان لانا بھی چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا تو ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ اللہ نے کتنے باتیں بتائی قرآن میں، یہ کرو، یہ نہ کرو، غیبت نہ کرو بولا قرآن، زنا کے قریب بھی مت جاؤ بولا قرآن، اور بولا یتیم کا مال بھی مت کھاؤ، بچوں کو قتل نہ کرو، کتنی باتیں بولا، ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، رشوت مت کھاؤ۔ لیکن ہم کا قرآن پڑھتے بس سن لیتے درس، اس کو چھوڑ دیتے نہیں۔ اپنے زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھو تو سوچو اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا، ہم اس پر عمل کریں، اور جن باتوں سے روکا ہے اس سے ہم مکمل طور پر رک جائیں۔ تو آج ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا تم بھی حرام سمجھو۔ اس طریقے سے قرآن کو چھوڑنے کی تیسری صورت یہ ہے ہم نے قرآن کے فیصلے میں، قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کئی درسوں میں ہم نے یہ بات آپ کو سمجھائی۔ آج خلا کے کیسز بہت ہو رہے ہیں،
طلاق کے کیسز بہت ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات بہت ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں کتاب و سنت کے بجائے، کتاب و سنت کی روشنی میں حل تلاش کرنے کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں؟ پولیس کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. آپ پولیس کے پاس جا کر کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ گویا پولیس کے پاس، کچہری کے پاس، ایڈوکیٹ کے پاس جا کے بولنے والا گویا یہ بولتا ہے اپنے زبان حال سے، رب تو نے جو قرآن نازل کیا نا، اس قرآن میں ہمارے زندگی کا حل ہی نہیں ہے، اس لیے میں باہر جا رہا ہوں. غلط تو ہوا یہ. تو ہمارے اختلافات کو حل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے. آج ہم نے اپنے اختلافات کو بھی قرآن کی روشنی میں حل کرنا چھوڑ دیا ہے. کتنے بار ہم نے بتایا، اگر عورت جو ہے وہ سرکشی کرنے لگے، پہلے نصیحت کرو، بعد میں بستر میں الگ کرو، بعد میں مارو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہذا قرآن کی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا بھی آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہم نے اس میں غور و فکر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. ہم کیا کرتے؟ قرآن پورا پڑھتے لیکن سمجھتے ہی نہیں. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب 8 سال کی عمر میں حفظ پڑھتا تو طرح رٹ لیتا، طوطے کی طرح. لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہو کر قرآن کے ایک کو سمجھ لے کہ ہمارے اندر جو ہے تمیز ہی نہیں ہے. لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس شہر بلاری میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو 3-4 مہینے میں پورا قرآن سمجھ لیتی ہیں، ترجمہ پڑھ لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا، فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ترجمہ پڑھنا آسان، الفاظ معنی پڑھنا آسان، تفسیر سمجھنا آسان. آج علم کو اللہ نے اتنا دریا کی طرح بہا دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے. شاید تاریخ کے کسی دور میں علم اتنا آسان نہ تھا. تو آپ قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو آج ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے. اور قرآن چھوڑنے کی اور ایک شکل یہ ہے، ہم نے قرآن سے شفا لینا بھی چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ فصلت میں جگہ جگہ فرماتا قرآن شفا ہے. اچھا، قرآن شفا ہے تو کیا مطلب ہے؟ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، ہمارے جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. ہم کیا کرتے؟ جسمانی بیماریوں کو دور کر لیتے رقیہ شرعیہ کر کے، لیکن اپنے دل کی بیماریوں کو دور کرنے کی ہم نے آج تک کوشش نہیں کی. تو لہذا قرآن ہمارے لیے شفا ہے نا. لیکن قرآن کے شفا کا غلط میں سمجھا امت کے لوگوں نے. کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں، بولتے قرآن شفا ہے. غلط ہے. قرآن سے شفا ویسے ہی حاصل کرنا چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا، اس سے شفا ویسے حاصل کرنا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں، 10th کا ایک بچہ ایگزام لکھنے کے لیے گیا، اس کے گلے میں آیت الکرسی ہرا اتنا سا ایک جو ہے ڈالر کی طرح ہے. وہ امتحان لکھنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ جیسے کوئی عیسائی اپنی پلس کی نشانی کو چوم کر اپنے امتحان کا آغاز کرتا ہے، ویسے یہ آیت الکرسی کو اٹھا کے چومتا ہے، پھر اپنے جو ہے امتحان کا آغاز کرتا ہے. آج قرآن سے شفا کا ہم نے یہی مطلب سمجھا. معزز حاضرین، قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے. آج امت میں بڑے عجیب و غریب مسائل پیدا ہو گئے ہیں. کیوں ٹی وی کھول لیجیے آپ، ایسے قرآن سے شفا کے نسخے بتائے گا، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے لا لیتے ہیں. بولتے اس میں بولتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن بولنا بھی پڑتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ عورت کو جب ڈلیوری مشکل ہو جاتی ہے نا، تو یہ ثم السبیل یہ آیت ہے، یہ ران میں لکھ دو، انشاءاللہ ڈلیوری آسان ہو جائے. نعوذ باللہ، گندی جگہ قرآن کی آیت لکھتے. اور آج تو عامل کامل کا چکر بہت ہو چکا ہے. تعویذ ڈالنا، تعویذ یہاں ڈال لیتے، یہاں ڈال لیتے، وہ بھی شرک ہے نا. لیکن عورت کے کمر میں اور مرد کے کمر میں، بچوں کے کمر میں قرآنی تعویذ لکھ کے ڈالنا، یہ بھی مکمل طور پر غلط انداز سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن شفا ہے، لہذا ہر آیت شفا بن سکتی ہے. نہیں کینسر کے لیے وہی آیت پڑھنا چاہیے، یہ آیت اس کے لیے پڑھنا چاہیے. بعض لوگ تو بولتے اگر رشتہ نہیں آیا تو ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب آیت پڑھ تو رشتہ آ جاتا ہے. یہ سب نسخے کہاں سے بتائے؟ ہم لوگوں نے بنوا لیے ہیں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول نہیں بتایا. قرآن کی ہر آیت شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، مکمل شفا ہے. لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن شفا ہے، ہمارے جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی شفا بھی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں، میں مکے میں تھا، بڑی بڑی بیماریاں آئیں، لیکن میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. میں کیا کرتا تھا؟ زمزم لیتا، سورہ فاتحہ اس میں پڑھتا، دم کرتا، پی لیتا. بڑی بڑی بیماریاں کٹ گئیں.
اور بولتے اپنی زندگی میں نے 350 مرتبہ اپنی زندگی میں نے زمزم کا علاج بھی کیا، سورہ فاتحہ کا علاج بھی کیا، الحمدللہ اس کے فضل سے میں صحت یاب ہوا اور زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اور اعلیٰ القیم اپنا واقعہ خود بولتے، ہمارے زمانے میں جب ہم اطراف میں دیکھتے مکے میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی بیماری آ جاتی، دور دور تک دوا کا کوئی نام و نشان نہیں، ہمارے پاس 2 ہی نسخے، یا تو سورہ فاتحہ یا تو زمزم۔ یہ زمزم تو پانیوں کا سردار ہے، ان کو لے کر ہم ایسا علاج کرتے مکمل طور پر بیماریاں کٹ جایا کرتی تھی۔ آپ کو بتائیں برین ٹیومر کے ایک بڑے عالم دین تھے، انہوں نے نیت کر کے زمزم پی لیا تو تعجب کریں گے آپ، وہ برین ٹیومر کی بیماری میں 35 سال زندہ رہے، 1 سال 2 سال 35 سال کی لمبی مدت زندہ رہے۔ اور لمبی مدت زندہ رہے تو خالی ایسے ویسے نہیں رہے، کتابوں کو لکھا، بڑے بڑے علماء کے مجلسوں میں شریک ہوتے، آخری دنوں میں جب زیادہ کمزوری ہو گئی تو مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن شفا ہے، اس سے مکمل طور پر شفا حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں آخری میں بتایا رحمان کے بندوں کے کچھ اوصاف ہیں، کیسے کیا اوصاف۔ رحمان کے بندوں کے سب سے پہلے وصف یہ کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، زمین پر تکبر سے نہیں چلنا چاہیے، لیکن آج فلموں میں دکھایا جاتا ہے ہیرو بڑے تکبر سے چلتا ہے، ہماری نوجوان نسل وہ دیکھ تکبر کرتی ہے۔ تکبر کہاں کر سکتے؟ میدان جنگ میں کر سکتے دشمن کے سامنے، ورنہ اپنی زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی وجہ سے شیطان اللہ کے پاس ذلیل ہوا۔ تو بندے رحمان کے نرمی سے چلتے ہیں، پوری رات کو سجدے میں گزار لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور غیر مسلموں کے تہوار میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے بھی تڑپتے رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ سورہ رحمان کا خلاصہ ہوا نا، اب آئیے سورہ شعراء میں جاتے ہیں۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، جس کا معنی شاعر، جانتے ہیں شاعر کا معنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا، نوح کا، ہود، صالح، حضرت شعیب، لوط کا قصہ بیان کیا۔ یہ قصہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد تم کو جھٹلایا جا رہا ہے، تم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان نبیوں کو قصے پڑھ کر جو ہے کیا کرو، تسلی حاصل کرو۔ اور صحابہ سے بھی کہا گیا پچھلی قوم میں جو لوگ ایمان لائے نا وہ بچ گئے، لہٰذا انشاءاللہ تم بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری میں ایک بیان فرمایا، قرآن سب سے بہترین کتاب ہے۔ اور آخر میں اللہ نے شعراء کے بارے میں بتایا کہ اکثر شعراء جو ہوتے ہیں نا گمراہ ہوتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے وہ شعراء اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج دنیا میں آپ دیکھو جتنے شعراء ہیں سب بھٹکے ہوئے ہیں، یا تو ان کی داڑھی نہیں ہوتی، یا تو ان کی پینٹ ٹخنے کے نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یا تو وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر شاعری کی تو غلط شاعری کرتے۔ تو لہذا شاعری ہمارے لیے ٹائم پاس کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کیسے شعراء تھے، یہ حضرت حسان، یہ ابی ابن کعب، یہ عبداللہ ابن رواحہ، یہ کعب بن مالک، یہ خفاف ابن نتبہ، ایسے صحابہ کرام ایسے شاعری کرتے تھے۔ ایک طرف تو حسان بہترین شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا بولتے اللہ کے نبی، اے حسان تم شاعری کر کے اسلام کا ڈیفنس کرو، انشاءاللہ جبرائیل کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ویسے شاعر تھے، لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں شاعروں کے اندر بھی کوئی دم نہیں، اور مشاعروں کے اندر تو نعوذ باللہ کتنے منکرات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مشاعرے کے لیے قوم لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ان کے آنے جانے کا ٹکٹ، ان کے رہنے کے لیے جو ہے انتظامات، اور ان سب سے بڑھ کر آج کے مشاعروں میں سب سے بڑا جو منکر ہے نا، خوبصورت عورتوں کو بغیر پردے کے لایا جاتا ہے، اس کی آواز سے نعوذ باللہ جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھتے ہیں سب فتنے میں پڑتے ہیں۔ لہذا وہ مشاعرہ جس کے اندر عورت آتی ہے، عورت بے پردہ ہو کر پڑھتی ہے، ایسے مشاعرے میں جانا بالکل ناجائز ہے۔ اور ایسی شاعری جو عورت کے بارے میں کہی گئی ہو، اس کے زلفوں کے بارے میں کہی گئی ہو، اور صرف عیاشی ہو، ایسی شاعری کرنا تو بالکل ناجائز ہے۔ معزز حاضرین، شاعر کی باتیں تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں یہ نظمیں سننے کا بڑا رجحان ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی نظم آتی سن لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، وہی نعت سننا چاہیے جو شرک سے پاک ہے۔
آج کل تو 99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعتوں میں شرک بہت ہے. بہت کم ایسی نعتیں ہیں جن میں شرک نہیں ہے. لہذا ہم اپنے گھروں میں ادھر آٹو میں ادھر ادھر ہم نعتیں سنتے ہیں، اور آج کل تو نعتوں سے ہٹ کر قوالی سننا بدعتوں کے لیے ایک عبادت بن کے رہ گیا ہے. تو نظموں سے محبت، قوالیوں سے محبت، اگر یہ دونوں محبتیں آئیں تو قرآن سے محبت ہمارے دل سے نکل گئی. بڑا افسوس کی بات ہے. لہٰذا وہ نظمیں اور وہ نعتیں نہ سنیں جن میں شرک ہے. شرک سے پاک جو نعتیں ہیں اس کو سنا جا سکتا ہے. اور ایک بات ہم آپ کو متنبہ کر دیتے ہیں، بعض مساجد میں قریوں وغیرہ میں ہے یہ، یہاں پہلے پتہ نہیں تھا نہیں، کیا کرتے تاخراتوں میں بچیوں کو لا کر مسجدوں میں نظمیں پڑھاتے. نہیں کرنا چاہیے. کوئی نظم نہیں پڑھنا چاہیے مسجد میں جہاں تک ہو سکے. نظم وغیرہ خصوصاً لڑکیوں کو لا کے نظم پڑھا جائے اور یہ فتنہ ہے. مرد کوئی آدمی پڑھ لے بات الگ ہے، لیکن لڑکیوں کو لا کر تاخراتوں میں نظم پڑھانا ہم سمجھتے ہیں علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. اگر یہ کام ہم نے کیا تو دوسرے مسلک والوں ہمارے اوپر جو ہے کبھی جو ہے برا بھی بول سکتے ہیں. معزز حاضرین، اس کے بعد ایک سورت آئی سورۃ النمل. 5 منٹ میں ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. یہ سورت کا نام آیا چیونٹی، جس کو ہم چمٹی کہتے ہیں. یہ چیونٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوق ہے اور بڑی عجیب مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو علم دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت علم دیا. اتنا علم دیا حضرت سلیمان کو، جنوں سے بات کرتے تھے، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی ان کو کیا دیا تھا، ہواؤں پر بھی ان کو قابو دے دیا تھا. کیا ہوتا تھا، 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اتنا تیز ان کو ہواؤں پر قابو دے دیا. جنات سے بات کرتے اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. ہوا کیا، حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے. راستے میں چونٹیاں ہیں. ایک چونٹی نے دیکھا، فوراً ساری چونٹیوں سے کہنے لگی، اے چونٹیوں کی جماعت، یہاں سے حضرت سلیمان گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے پیروں سے تم کو رون دیں. ان کو ایسا کیا کرتے ہیں، چکل دیں، ان کو صاف کر دیں. جیسے ہی حضرت سلیمان چونکہ جانوروں کی گفتگو سمجھتے تھے، جیسے ہی اس چونٹی کے اندر اپنی قوم کی ہمدردی سنی نا، فوراً حضرت سلیمان مسکرا گئے. فتبسم ضاحکا من قولها، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے کیا دعا کرنے لگے، پروردگار تیرا بڑا شکر ہے کہ سب سے پہلے تو نے مجھے علم دیا، عزت دی، اور تو نے مجھے علم دے کر میرے والدین کو بھی تو نے عزت دی. پروردگار مجھ پر رحم کر اور تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. معزز حاضرین، یہ چونٹی کو اپنے جماعت کا جو خیال تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصہ بیان کر کے کہتا ہے ہر مومن کو اپنی قوم اور جمعیت کا احساس بھی ہونا چاہیے. چونٹی دیکھنے میں چھوٹی ہے. عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا جس میں ذکر کیا اس میں چونٹی بھی ہے. بڑی عجیب مخلوق ہے، دیکھنے میں اتنی لگتی ہے، جب رون دیا جاتا ہے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسے عجیب مخلوق ہے. کہا دنیا میں چونٹی 25 قسم کی ہے، کبھی لال ہے، کبھی کالی ہے، کبھی سفید ہے، پتہ نہیں کیسی ہے. چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، اور بڑی ہمت والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی مخلوق کو بڑی ہمت دی ہے. کیسے آپ دیکھیں گے یہ کیا کرتی ہے، اپنی غذا جمع کرنے کے لیے اتنی چھوٹی سی چیز کو لے کر آتی ہے اور دیوار پر چڑھتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، گرتی ہی چڑھتی ہے، لیکن جب تک اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچتی کبھی ہمت نہیں ہارتی. ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا علامہ کسائی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، قاری تھے قرآن کے. وہ اپنی زندگی میں تبدیلی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہتے ہیں، میں کچھ نہیں تھا، میرے اندر علم نہیں تھا، صلاحیت نہیں تھی. ایک دن میں بیٹھا چونٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ چونٹی اتنی سی چھوٹی چیز لے کر اتنی محنت کر رہی ہے، اپنے پورے جو ہے قوم کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے ایک چونٹی کو ہمارا 10 چونٹیاں آئیں، اس کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے. لہذا علامہ کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں چونٹی کو میں نے دیکھا اتنا سا چھوٹا سا دانہ اپنے منہ میں لے کر بڑی مشقت کے ساتھ چڑھتی ہے، اترتی ہے، چڑھتی ہے، اترتی ہے. میں نے دیکھا اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، پیر دیے، میں کیوں نہ اپنے زندگی کو بدل لوں. لہذا ایک چونٹے کو چڑھتے اترتے دیکھ کر علامہ کسائی رحمہ اللہ دنیا کے سب سے قاریوں میں سب سے بڑے قاری بن گئے. معزز حاضرین،
اس چونٹی کے اندر بڑی عجیب بات ہے. آپ جانتے ہیں یہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے، نبیوں میں سے ایک نبی کو چونٹی کاٹ دی. بخاری میں ہے روایت، ایک نبی کو چونٹی کاٹ دی. نبی نے آ کر غصے میں چونٹی کے گھروں کو جلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے کہا احرقت امتا من الامم تسبح، اے نبی ایک چونٹی نے تم کو مارا نا، وہ چونٹیاں پوری مل کر وہاں اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی، تم نے چونٹیوں کے گھروں کو جلا کر اچھا نہیں کیا. یہ دیکھو چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں مرغا بھی ہے. صبح میں آپ دیکھو الارم رکھ کے اٹھنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ مرغ بانگ دیتا ہے. اچھا، مرغ بانگ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو فرشتہ نظر آتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا فرشتہ، اسے فرشتہ نظر آتا ہے. جب فرشتہ نظر آتا ہے نا تو بانگ دیتا ہے، لوگو فرشتے آ گئے، صبح کے چلے شام کے چلے گئے، صبح کے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. تو یہ مرغ کیا کرتا ہے؟ فرشتے کو دیکھ کر جو کیا کرتا ہے؟ بانگ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرغ جو ہمیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے نا، کبھی اس کو گالی مت دو. کتنی اسلام کی تعلیمات ہیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے منع فرما. ہدہد کون؟ یہ سلیمان کے لشکر میں ایک پرندہ تھا. یہ پرندے کی خوبی کیا جانتے ہیں؟ یہ پرندہ جہاں کہیں اڑتا اسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے پانی کہاں ہے. یہ پرندے کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ یہ پرندہ توحید پرست تھا. ایک عورت کے پاس گیا، بلقیس نام کی ایک عورت تھی اس زمانے میں. جا کر جو ہے دیکھنے لگا تو کیا بولتا ہے آ کر حضرت سلیمان سے، میں جا کر دیکھا ایک عورت کو اس کی پوری قوم کو سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. یہ ہدہد نے کیا کیا؟ جا کر اس عورت کو اور اس کی ساری قوم کو سمجھایا سجدہ اللہ کے سامنے کرنا. سجدہ کسے نہیں کرنا؟ سورج کو نہیں کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہدہد جو تھا نا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، لوگو 4 جانوروں کو مت مارو. کس کو؟ چونٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو، اور اس کے علاوہ اور ایک جانور کا حدیث میں ذکر ہے. معزز حاضرین، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ نے دنیا پر حکومت دی، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بہت بڑی بادشاہ تھے. لیکن ایک دن انہوں نے کہا رب، ان کی بیویاں کتنے تھے اس میں اختلاف ہے. بخاری میں آیا 70 تھے، بعض روایت میں آیا تھا 99 بیویاں تھیں. ہمارے نبی کے تو کتنے تھے؟ 11، لیکن ان کے لیے 99 بیویاں تھیں اور اللہ نے طاقت بھی بہت دی تھی. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر میں ایک ہی رات میں اپنے تمام بیویوں سے اپنی ضرورت کو پوری کروں گا اور ان سے جو بچہ ہوگا نا اس بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا. یہ بات صحیح ہے؟ انشاءاللہ نہیں کہا میں اپنی بیویوں کی ضرورت پوری کروں گا، اس سے ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دوں گا. ہوا کیا؟ کسی سے حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک بیوی کے، اور ایک بیوی سے بچہ ہوا تو وہ بھی انکمپلیٹ. حضرت سلیمان علیہ السلام جس کرسی پر بیٹھ کر بادشاہت کرتے تھے اس بچے کو لا کر اس کرسی پر ڈال دیا گیا. جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ میں نے تو کہہ دیا کہ میں ایسے کروں گا لیکن چونکہ میں نے انشاءاللہ ہی نہ کہا اس لیے یہ کام نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز بیان کر کے کہتا ہے اے مومنو، تم بھی اگر دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہو نا انشاءاللہ کہو. اگر انشاءاللہ نہیں کہو گے دنیا کا کوئی بڑا کام نہیں ہوگا. اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنے والے یہود آئے، اللہ کے نبی کیا بولے؟ کل بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے نبی تم ان کو بولے اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں گے لیکن تم انشاءاللہ نہیں بولے. تو انشاءاللہ کہو اور یقین سے کہو. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی 19ویں پارے کی. انشاءاللہ بقیہ 20ویں پارے کا خلاصہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کائنات میں جتنی نعمتیں اور جو ہے اللہ کے جانور ہیں ان تمام میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنائے، شرک سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.